السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں بنو قریظہ کے متعلق آپ سن رہے تھے کہ ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا کیا فیصلہ نازل ہوا اور ان کے ساتھ پھر کیا کیا گیا۔ جیسا کہ اس کی وضاحت کل کی گئی کہ جتنے بھی بنو قریظہ کے جوان تھے سب کو قتل کر دیا گیا اور جو چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں ان کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ آج کے اس درس میں غزوہ مریسی اور صلح حدیبیہ دو عنوان پر روشنی ڈالنی ہے۔ غزوہ مریسی کا ایک دوسرا نام بنی المصطلق بھی ہے۔ یہ ہجرت کے 5ویں یا 6 برس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ بنی المصطلق کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور یہ خبر آپ علیہ السلام کو پہنچی کہ ایک دوسری قوم جو مکہ کی نہیں ہے یا یہودیوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ بنی المصطلق کے لوگ یہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، کہا جاؤ بنی المصطلق کے لوگوں کے حالات کا پتہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے۔ بہرحال یہ صحابی رسول پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ہاں یقیناً یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ فوراً واپس آئے مدینہ میں، اللہ کے نبی کی وضاحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام 700 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسے مسلمان بنی المصطلق کے قبیلے تک پہنچے وہاں کے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور گھر بار چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہرحال بہت تفصیلی کوئی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن یہ کہ سب لوگ بھاگے، میدان چھوڑ دیے۔ تو میدان کا چھوڑ دینا، فرار ہو جانا، تو یہ شکست اور ناکامی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ جیت لی اور وہاں کے جو بچے تھے یا عورتیں تھیں غلام اور لوڈی بنا کر کے مدینہ واپس آئے۔ تو غلاموں اور لوڈیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی جو بعد میں ام المومنین بنی۔ یہ سردار کی بیٹی تھی۔ جب مدینہ آئی اور ایک لوڈی کی حیثیت سے تھی جو کہ جنگ میں پکڑی گئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں یہ غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتی، میں آپ سے ایک معاہدہ ذکر کرتی ہوں کہ میں مکاتبہ کر رہی ہوں، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، آپ مجھ پر احسان کیجیے تاکہ میں اس مال کے ذریعے سے آزاد ہو جاؤں اور سردار کی بیٹی کا جو شرف ہے وہ مجھے حاصل رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن رکھا، کہا اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو میں تم کو مال دے دیتا ہوں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تم کو مال دے کر کے آزاد کر دیتا ہوں اور تم سے خود شادی کر لیتا ہوں۔ ایسے جوہریہ رضی اللہ عنہ کے دوسرا جو آپشن تھا، اختیار تھا، پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسہ دے کر کے آزاد کیا اور پھر جیسے یہ آزاد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، پھر یہ ام المومنین بن گئی۔ اب اس واقعے کے بعد مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت جویریہ ام المومنین بن گئی، تو پھر ہمارے لیے مناسب نہیں کہ رسول کے سسرالی رشتے کو غلام اور لوڈی بنائے۔ فوراً صحابہ اکرام نے جتنے بھی وہاں بنی المصطلق کے لوڈی اور غلام بنائے گئے تھے سارے صحابہ اکرام نے فوراً
اپنے غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کر دیا. صرف یہ کہا کہ یہ رسول کے سسرال والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے میں ہیں. تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کی، ان کا اسلام لانا اور نبی کے عقد میں آنا، ان کی جہاں خود کی آزادی ہوئی وہیں پر ان کی آزادی کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ان کے گاؤں کے تھے وہ سب کے سب بھی آزاد ہو گئی. اور یہ کیا دنیا میں غلاموں اور لوڈیوں کی جو قید ہے اس سے جہاں آزاد ہوئی وہیں پر یہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا اور مسلمانوں کے سلوک کو دیکھا تو سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ ایک وقت لوڈی اور غلام بنا کر کے لائے گئے تھے، مگر مسلمان اور اسلام کی حقیقت کا جائزہ لیا تو یہ آزاد ہوئے دنیا کی غلامی سے بھی، وہی یہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گئے اور سب کے سب صحابہ بن گئے اور مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے جب آپ جنگ سے واپس آئے، مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو دو حادثہ پیش آیا تھا. اسی واقعے میں جنگ مریسی میں ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا کھل کر کے بغاوت اور مخالفت کی اور کہا مسلمانوں سے کہ آج تو پتہ چلے گا، ہم عزت والے ذلیلوں کو آج باہر کر دیں گے. انصار اور مہاجرین میں کچھ تو میں ہوئی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو بہت اچھا موقع ہو گیا، مل گیا اور پھر اختلافات کو ہوا دی. اور یہاں تک کہ آ کر کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے متعلق کہ آج میں عزت والا ہوں مسلمانوں کو اور صحابہ کو اور رسول کو جو ذلیل ہیں میں ان کو آج مدینہ سے باہر کروں گا. یہ خبر جب ان کے بیٹے عبداللہ جو صحابی ہے ان کو پتا چلا، یہ خبر ان تک پہنچی تو مدینہ کے ناکے پر، مدینہ کے صدر دروازے پر سوال لے کھڑے ہو گئے اور اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آج عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے. ہم لوگ مسلمان عزت والے ہیں، تو گھر سے میرا باپ ہے، میں تم کو ابھی مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا. کھڑے ہو گئے صدر دروازہ پر اور اپنے باپ کو پکڑے رکھا ہے جو منافق تھا. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بیٹے نے باپ کو روکے رکھا ہے. کہا جاؤ ان کو سمجھا دو کہ جانے دے، چھوڑ دے، جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال یہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور سب لوگ مدینہ میں داخل ہو گئے. ایک دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہتی بیوی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ میں گئی تھی اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تو وہاں پہ عائشہ قضاء حیض کے لیے گئی. مسلمان وہاں سے نکل گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ عائشہ کہاں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو حکم دیا کہا آگے بڑھیں. سب لوگ چلے گئے. عائشہ صدیقہ جب واپس آئی تو وہاں پہ نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آئے، آخر میں آئے اور پھر وہاں پہ عائشہ کو دیکھا کہ یہ لیٹی ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس آواز سے وہ فوراً بیدار ہو گئی اور پھر اپنے چہرے کو چھپا لیا اور اوڑھنی اوڑھ لی اور ایسے صفوان بن معطل نے اپنے اونٹ پر سوار کیا اور پیدل مدینہ میں لے کے داخل ہوئے. ٹھیک دوپہر کا وقت تھا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا، الزام لگا کے کہا کہ یہ رسول کی بیوی اور یہ صفوان بن معطل کچھ ضرور گڑبڑ ہے اور الزام لگا دیا کہ انہوں نے بدکاری کی نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی تفصیل ہم نے سورہ نور کی تفسیر میں اس کی وضاحت کی تھی. پھر اللہ رب العالمین نے ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات ظاہر کی، یہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے. اور پھر الزام لگانے والے کو آپ نے کوڑے لگائے جو مسلمان تھے، جیسے حسان بن ثابت، حمزہ بنت جہش یا اس طریقے سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے کیونکہ ان لوگوں نے بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے کہلاوے میں بہک گئے تھے اور انہوں نے بھی اس الزام میں حصہ لے لیا تھا. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جو تھا آپ نے اس کو کچھ بھی تک نہیں کیا. مصلحت کی بنیاد اس کو چھوڑ دیا. کہا اس کو مار کر کے کیا فائدہ ہے، اس کا فائدہ، اس کا نقصان اور اس کا عذاب اس کو آخرت میں ملے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جب آیتیں نازل ہوئی سورہ نور کی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات قیامت تک مسلمان اس کو پڑھیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے کہ نبی کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، ان سے اس طرح کی کوئی حرکت اور کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی. اسی کے بعد سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ یہ ایک صلح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا
کہ ہم مسلمان امن و امان کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک 6 سال پہلے ابھی مکہ سے مسلمان نکالے گئے اور 4 مرتبہ مکہ والے مدینہ پہ لڑنے کے لیے آئے، اور آخری جو اسٹیٹ تھا جنگ خندق کا، اس موقع پر ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے، ابھی اس کو آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ کی آہستہ آہستہ یہ تعبیر مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کو لے کر مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، اور احرام باندھا میقات پر، ذوالحلیفہ پر، وہی آپ نے اپنے جانور کو چیرا اور پھر قلادہ پہنایا اور عمرہ کا تلبیہ پکارتے ہوئے ذوالحلیفہ سے نکلے اور مکہ کی طرف بڑھے۔ جیسے مقام عصفان پر مسلمان پہنچے تو مقام عصفان یہ مکہ سے قریب، حدیبیہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ نے ایک جاسوس کو روانہ کیا مسلمانوں میں سے، جائے دیکھ کر کے آئے مکہ کے حالات کیا ہیں۔ تو اب جیسے یہ مسلمان جاسوس مکہ پہنچے تو مکہ کے اندر یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان نکل چکے ہیں اور کس مقصد سے آ رہے ہیں، مگر ان لوگوں نے مداخلت کی اور کہا کہ نہیں، یہ لوگ آئے ہیں تو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ قریش اپنے گھروں سے نکل گئے، مقام ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ 200 سوار یہ قریش والے نکل گئے اور رسول کے قافلے سے قریب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عثمان سے آگے بڑھتے ہوئے ذوالحلیفہ تک جیسے پہنچے، ذوالحلیفہ کی جگہ پر جیسے آپ پہنچے تو آپ کی سواری قصبہ نامی اٹھنی بیٹھ گئی، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانے دو، یہ ایسے نہیں روکی ہے بیٹھی ہے، بلکہ اس کو روکنے والے نے اس کو روک رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو منع کر دیا، آگے نہیں جائے گی۔ صحابہ اکرام وہیں رک گئے، اور یہ خالد بن ولید کا قافلہ رسول کے قافلے کے قریب تھا، اور یہ رسول نماز پڑھ رہے تھے تو خالد بن ولید اور اپنے سواروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور خالد بن ولید نے حملہ کرنا چاہا مگر حملہ نہ کر سکے، کہا ابھی نہیں، تیاری کے ساتھ آئندہ نماز جو آئے گی اس نماز میں ہم آپ پر قافلہ مل کر کے حملہ کر دیں گے۔ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے صلاۃ خوف، یعنی خوف کی نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک جماعت انتظار کرے اور دوسری جماعت بیٹھ کر کے دیکھے اور ایک جماعت نماز پڑھے۔ اس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو سوچ تھی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، یہ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا، آپ نے صلاۃ خوف نماز ادا کی، یعنی خوف کی نماز، یعنی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں ہو اور ایک جماعت انتظار کرے کہ کہیں کچھ حملہ نہ ہو جائے، کہیں کچھ لڑائی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے اندر ٹھہرے رہے اور حضرت عثمان بن عفان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، کہا جاؤ مکہ کے صحیح حالات کا پتہ بتاؤ اور جا کر سوچو اور فیصلہ کرو کہ کیا معاملہ، مطلب ہم کو کیوں نہیں آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے جبکہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان جیسے مکہ پہنچے اور قریش کے سرداروں سے بات چیت کرنا شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاؤ دیکھ کر کے آنا، معاملے کا جائزہ لے کر کے آنا۔ ایسے عثمان چاہتے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے آتے، وقت تھا ان کے لیے، لیکن رسول نے کہا تھا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ ایسے عثمان بن عفان نے عمرہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف تک نہیں کیا، واپس چلے آئے، بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک افواہ پھیل گئی تو عثمان سے کر دیے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قریش نے مصر قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ افواہ سنی، چونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا نہیں، اب خون کے بدلے خون ہے، جیسے ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مارا ہے تو ان کی سزا ان کو یہ ملے گی کہ ہم ان سے لڑیں گے۔ سب صحابہ کرام سے ببول کے درخت کے نیچے بیعت کی اور بیعت کرنے میں یہ فیصلہ طے پایا کہ اب ہم لڑیں گے اور ان کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جیسے یہ بات چیت چل رہی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ مکہ سے واپس آئے، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے لوگ بھی مکہ سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بات چیت کی، تو کئی لوگ آئے تھے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بہرحال ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اپنے نقطے پر آتے ہوئے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات چیت ہوئی، جو مصالحت یہ ہوئی کہ آپ لوگ اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلی سورہ یہ تھی جو روداد لکھی گئی، سورہ نامہ لکھا گیا،
پہلی بات یہ تھی کہ اس سال مدینہ والے مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور عمرہ نہیں کریں گے. اگلے سال آئیں گے 3 روز مکہ میں رہیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تیسرا یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی، آپ نے قبول کر لیا. ایک صلح یہ ہوگی کہ اب مکہ کا اگر کوئی آدمی اسلام لاتا ہے تو مدینہ نہیں جا سکتا ہے. مکہ سے گیا ہوا مسلمان جو پہلے ہجرت کر کے جا چکی ہے، اگر وہ دین چھوڑ دے تو وہ مدینہ سے آنا چاہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے، وہ مکہ آ سکتے ہیں. یعنی مکہ کا آدمی مسلمان ہو جائے وہ مدینہ نہیں آ سکتا ہے. مدینہ میں جو مسلمان کافر ہو جائے وہ مکہ آئے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کتنی خطرناک شرط تھی. اللہ کے نبی نے اس کو بھی قبول کر لیا. صلح جب لکھی جا رہی تھی تو کافی وجہ سے علی بن ابی طالب تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے. کافروں نے سہیل نے اعتراض کے کہا بسم اللہ نہیں لکھا جائے گا، بسم اللہم لکھو، رحمان رحیم میں لکھا جائے گا. لکھا گیا ہی بسم اللہم، لکھا گیا محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ کی جانب سے. سہیل نے اعتراض کے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو اعتراض ہی کیا ہے، رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو، رسول اللہ کاٹ کے لکھو، اس کو عبداللہ لکھو، حضرت علی نے کہا میں نہیں لکھوں گا، میں نہیں کاٹ سکتا ہوں. یہ کیا مطلب ہوا؟ محمد رسول اللہ ہے تو رسول اللہ لکھنے میں کیا دقت ہے؟ ارے تم مانو نہ مانو ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ. آپ نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے پوچھا کہاں رسول اللہ لکھا ہے، تو بتایا کہاں یہاں رسول اللہ لکھا ہے. آپ نے قلم لے کر اس کو بٹھایا اور کہا لکھو یہاں پہ عبداللہ. بہرحال یہ خط لکھی گئی، یہ لکھی گئی، صلح نامہ لکھا گیا. اس صلح نامے کو کچھ مسلمان ناپسند کرتے تھے. جیسے حضرت عمر بن خطاب نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لڑیں گے تو ہمارے اندر جو مارے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، وہ کافر ہیں مشرک ہیں، ان کو مارا جائے تو جہنم میں جائیں گے، تو ہم اتنے دم کر کے اتنا روک کر کے جھک کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ہم لڑیں گے ان سے. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے مسلمان مدینہ آنا چاہے ان کو روک دیا جائے گا اور مدینہ کا کوئی آدمی کافر ہو جائے ان کو واپس کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی سخت صلح کہ مکہ کا مسلمان مدینہ نہیں آ سکتا ہے، روک دیا گیا راستہ. اور پھر اس کے بعد کیا مکہ مدینہ سے کوئی کافر ہو جائے اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت غضبناک ہو گئے. اور رسول نے ایک ہی جواب دیا، کہا میں رسول اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں. مطلب یہ کہ میں رسول اللہ ہوں، میرے فیصلے کو مان. خاموش ہو کے واپس ہے. وہ صدیق کے پاس یہی بات رکھی تو صدیق نے یہی کہا کہ وہ اللہ کے رسول. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی. مسلمان دب کر کے صلح کر لیے، لڑنے اور لڑانے سے ہٹ کر کے صلح پر تیار ہو گئے. اللہ رب العالمین صلح کو بہت بڑی فتح قرار دی. مسلمان جب یہ کہا گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے 3 دن میں عمرہ کر کے رہیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اب یہیں پر اپنا احرام کھول دو اور احرام کھولنے سے پہلے قربانی کرو اور پھر بال بناؤ اور احرام کھول کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ. یہ بات آپ نے کہی چونکہ صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو کچھ لوگ بہت سارے صحابہ کرام ہم نہیں کریں گے، یعنی یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم کو موقع ملے ہم جائیں عمرہ کر کے آئیں. اللہ کے نے کہا قربانی کرو، بال بناؤ، احرام کھول دو. کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. آپ بہت ناراض ہوئے، کہا میں حکم دے رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں مان رہے. آپ ناراض ہو کر کے ام المؤمنین ام سلمہ کے یہاں آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ ناراض ہیں. ام المؤمنین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کیوں ناراض نہ ہوں، میں نے ان کو کہا کہ اپنا احرام کھول دو اور یہ بال بنا لو، قربانی کر لو، مگر کوئی نہیں مان رہا. صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو کوئی حکم بدل جائے اور ہم کو آپشن اور موقع مل جائے کہ ہم جا کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں. اس لیے نہیں کہ مطلب رسول کی مخالفت کر رہے تھے، وہ عبادت کرنے کا موقع تلاش رہے تھے، اس لیے ایسا مطالبہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ام المؤمنین نے کہا کہ آپ کچھ مت کیجیے، آپ سیدھے اٹھیے، اپنے جانور لیجیے اور اس کو قربان کیجیے اور اپنے سر کے بال کو بنا لیجیے، احرام کھول لیجیے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا. جب گھر سے آپ باہر نکلے
آپ نے سب سے پہلا کام اپنے قربانی کیا اور پھر احرام بال بنوایا، پھر احرام کھول دیا۔ جیسے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ احرام کھول دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب مکہ نہیں جا سکتے ہیں۔ فوراً سب لوگ احرام کھول دیا اور اپنے عمرے کو ادا کر لیے اور پھر وہاں سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے اس صلح کو بہت بڑی فتح قرار دی کہ مسلمان دم کر کے حق پر ہونے کے باوجود صبر کرتے رہے اور دم کر کے صلح کر لیے۔ اس صلح کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو مسلمان کے دشمن تھے وہ اسلام لائے، وہ سمجھ گئے حقیقت اسلام کی سچائی کو کہ یہ احرام کی حالت میں ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے ان کا راستہ روکا، ان کی مخالفت کی اور پھر ان کو مجبور کیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، اگلے سال آؤ گے اور صرف 3 دن رہو گے۔ ہم نے بہت ستایا اور پھر ان کو دبا کے رکھا، مگر اس کے باوجود یہ صبر کرتے رہے اور اس سے بھی لوگوں نے اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے۔ یہ وہی انسان ہے جو حبشہ گئے تھے اور مسلمانوں کو نکالنے کی دعوت دے رہے تھے بادشاہ کو۔ عمرو بن عاص اسلام لے کر کے آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ اسلام قبول کیے۔ عثمان بن ابی طلحہ اسلام قبول کیے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جیسے یہ بات لکھی جا رہی تھی کہ اس سال مکہ سے اس سال واپس چلے جائیں گے اور مکہ کا اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو مدینہ اس کو نہیں بھیجا جاتا ہے۔ صحابی ابو جندل بھاگ آئے تھے، صلح لکھی جا رہی تھی، وہ مکہ سے اسلام لائے تھے، وہ بھاگ آئے، ان کے ہاتھ میں بیڑی تھی، پیر بندھا ہوا تھا، گھستے گھستے مکہ سے نکلے تھے اور مدینہ کے مسلمانوں سے رسول سے ملاقات ہو گئی اور یہ صلح لکھی جا رہی تھی کہ اب مسلمان اگر کوئی یہاں سے آتا ہے تو مدینہ نہیں جا سکتا، تو واپس کر دیا جائے گا، مکہ ہی میں رہے گا، وہ ظلم سے رہے گا۔ پیارے نبی نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ ایسے عمر تلملا کے کہا کہ مسلمان مکہ میں رہے، تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا میں رسول اللہ ہوں۔ ایسے ابو جندل کا مسئلہ تھا کہ بیڑیوں میں تھے، رو رہے تھے، تکلیف میں تھے اور ان کا پیر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ ان کو واپس کر دیا گیا۔ مسلمان صبر کرتے رہے اور تکلیف سہتے رہے اور جو صلح لکھی گئی، ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، اس پر لوگوں نے عمل کیا۔ اب جب مسلمانوں کا ایک مسئلہ اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مکہ میں اسلام تھا، مسلمان تھے، ان کو مارا جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ستایا جاتا تھا، پیارے نبی نے کہا واپس چلے جاؤ۔ یہ واپس گئے، مکہ میں رہے۔ اللہ نے کیسے راستہ کھولا؟ قرآن میں کہتا ہوگا یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ کے دین پر جمے رہے، تقوی اختیار کے، اللہ تعالیٰ سے راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ کیسے ہوا آسان؟ ایک صحابی ابو وقیر مکہ کے تھے، اسلام لائے اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ مکہ کا کوئی آدمی مدینہ نہیں جا سکتا ہے، ہجرت پر پابندی ہے۔ ابو وقیر بھاگ کے مدینہ آ گئے، پتا چلا کہ یہ مدینہ پہنچے، بھاگے تو دو قریش کے نوجوان رسول کے پاس شکایت کی، کہا ہمارا آدمی یہاں مدینہ میں آیا ہوا ہے۔ دیکھا کہ حقیقت میں وہ وزیر مدینہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابو وزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے واپس آئے تھے مدینہ میں رہنے کے لیے، چونکہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا، نہیں آ سکتے ہو، جاؤ صبر کرو، نبی کو واپس کر دیا، جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے واپس کر دیا، کہا جاؤ مکہ میں صبر کرو، اللہ کے دین پر جمے رہو۔ جب یہ گئے مدینہ سے نکلے، تلوار نکالی، ایک کافر کو فوراً مار دیا۔ وہ بیچارہ وہ آدمی جو مر گیا تو دوسرا آدمی تھا بھاگا مکہ کی طرف کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کہیں مجھ کو بھی نہ مار دیا جائے۔ اب وہ وزیر نے مار دیا، کتنا صبر کریں گے، قتل کر دیا۔ تو یہ ایک آدمی بھاگ کے مدینہ مکہ بھاگ گیا اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ نہیں گئے، مدینہ سے بھی نکال دیا گیا، مکہ سے بھاگے، کہا آپ بھاگا ہو تو کیا میں تو وہاں جا کے ظلم کروں گا؟ نہیں جاؤں گا مکہ۔ ایک آدمی کو وہی میں مار دیا، دوسرا آدمی اس کا بھاگ کے اپنی جان بچانے کے لیے کہیں مجھ کو بھی نہ مار دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مکہ میں گئے نہ مدینہ میں گئے، بیچ میں بیٹھے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر قریش کا تجارتی قافلہ شام سے گزرتا ہے، اکیلے تھے، وہیں پہ پڑاؤ ڈالا، ساحل سمندر پر رہنے لگے۔ اور جو مکہ کے کمزور مسلمان تھے، یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ وزیر مکہ میں بھی نہیں ہے، مدینہ میں بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایک ساحل پر بیٹھے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں اور پھر اس پر مکہ کے مسلمان بھاگتے 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 اب وزیر سے مل گئے۔
سب ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے بڑی فوج ہو گئی، کیونکہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مکہ کا مسلمان مدینہ نہیں آ سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کی جانے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابو سفیان اس ابو بصیر کے اس کارکردگی پر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، ساحل پر رہتے تھے، شام کے جب بھی تجارت قافلہ جاتا تھا سب لوٹ لیتے تھے، پورا مال لوٹ لیتے تھے۔ کیوں لوٹتے تھے؟ کیونکہ ہم کو ووٹ لایا گیا، مسلمانوں کا مال بہت چھینا گیا ہے، تو تجارتی قافلے کو یہ ابو بصیر اور ان کے ساتھی جو مکہ کے دبے تھے کمزور تھے، یہ لوگ واپس آ گئے، مدینہ نہیں گئے کیونکہ مدینہ میں جانے کی پابندی ہے۔ یہ لوگ آ کر کے ساحل پر آباد ہو گئے اور جتنا قافلہ گزرتا تھا تجارت کا سب لوٹ لیتے تھے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے، مدینہ میں آئے، کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو مدینہ نہیں جا سکتا ہے، اس سے میں برات کا ظاہر کرتا ہوں، یہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، یہ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ سب کیا نام بڑا اقتصادی معاملہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ ابو سفیان مکہ سے نکل کے مدینہ گئے، رسول سے ملاقات کی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میری بیٹی وہاں پہ ہے، ایسے کیا نام تھا، ایک ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول کی زوجیت میں تھی، رسول کی عقد میں تھی، یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، اور اسی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا کہ جو مکہ کا مسلمان مدینہ جانا چاہتا ہے، جو اس پر پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی ختم کر دی جائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے راستہ کھول دیا، یہ لوگ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے رسول نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔